السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس ترجمہ قرآن میں سورہ رعد کی آخری آیت سے آیت نمبر 43 سے ایک آیت پچھلی کلاس میں رہ گئی تھی وقت کم ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یقولو کہتے ہیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لستا نہیں ہو تم مرسلا رسول، اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ قُلْ کہہ دو، کفا کفا یکفی معنی ہوتا ہے کافی ہونا، اور اس کا سبجیکٹ با کے ساتھ آتا ہے۔ کفا باللہ اللہ کافی ہے، شہیدن گواہ، شہید گواہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، بینی و بینکم میرے اور تمہارے بیچ میں، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ ومن اور وہ یعنی اس کا سبجیکٹ کفا کا یہ بھی ہے من، اور وہ عندہ کہ اس کے پاس ہے علم الکتاب کتاب کا علم، یعنی اللہ، تو اللہ میرے اور تمہارے بیچ میں گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بھی گواہی کے لیے کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، بعض آیتوں کے شروع میں، بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کتاب کتاب، انزلنا انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلہ سے فرسٹ پرسن پلورل، انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو، الیکا تمہاری طرف، لی تاکہ تخرجا، اخرج یخرج اخراج معنی ہوتا ہے نکالنا، تاکہ تم نکالو الناس لوگوں کو، من الظلماتی اندھیروں سے، ظلمت ان کا پلورل ہے ظلمات، اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، یعنی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، بِإِذْنِ اذن اجازت، حکم یا قانون بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا حکم قانون ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کے اذن سے، یعنی اللہ نے جو قانون بنایا ہے ہدایت کا، اس معنی میں یعنی اگر کوئی آدمی اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور سچے دل سے صحیح راہ پانے کی طلب رکھتا ہے تو وہ سیدھے راہ تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور جو آدمی طلب نہیں رکھتا اور اس کے دل میں چاہت نہیں ہوتی تو وہ چاہے کتنی دلیلیں دیکھ لیں، پیچھے والی صورت میں یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تھا کہ چاہے اگر ایسا بھی ہے، اگر لوگ دیکھ لیں کہ قرآن سے ندیاں نکل رہی ہیں یا راستہ بہت جلدی سے طے ہو رہا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مردے سے بھی بات کرنے لگیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تمہارے رب کے، ان کے رب کے
اذن سے، قانون سے، الا صراط العزیز الحمید، الا کی طرف، ٹورڈ صراط سیدھا راستہ، راستہ العزیز زبردست، زبردست الحمید تعریف والا، تعریف والے زبردست کے سیدھے راستے کی طرف، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ، اب یہ پیچھے سے ہی جڑا ہوا ہے، صراط العزیز الحمید یعنی اللہ، وہ اللہ، الذی جس، لہو جس کے لیے ہے، الذی لہو کہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ وویل اور تباہی ہے، للکافرین، ویل مانے تباہی، بربادی، تباہی ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کو، من عذاب شدید سخت عذاب سے، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ، جو منکر، یا الذین وہ لوگ جو، یعنی وہ منکر، وہ لوگ، یستحبون، استحبا یستحب، استحباب پسند کرنا، محبت اسی سے بنتا ہے، یستحبون وہ پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اور یسدون، صد یسدو معنی ہوتا ہے روکنا، صدد، یہ ورڈ بہت بار آتا ہے، پیچھے بھی کتنی بار آ چکا ہے، روکنا، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، وَيَبْغُونَ بغا یبغی معنی ہوتا ہے چاہنا، وَيَبْغُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ہاں اس کو، راستے کو، عوجا ٹیڑھا، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ٹیڑھ پیدا کرے، اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے خواہشات کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید جو گمراہی میں ہیں، بعید دور کی، یہ دور کی گمراہی میں ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول کسی رسول میں سے، یعنی کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر بلسان قومه اس کی قوم کی زبان میں، ان کو بھیجا ان کی قوم کی زبان میں، لیبینا بینا یبینو، تبیین معنی ہوتا ہے واضح کرنا، کھول کر بتانا، لیبین لہم تاکہ وہ ان کو واضح طور پر بتا دے، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ کیمرہ آن کیجیے اپنا بشرا۔ پھر یضل اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، تو یہ وہی ہے باذن رب، رب کا جو قانون ہے ہدایت کا طلب۔ وہ ہوا اور وہی ہے العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ کو، بِآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، ان کے، اخرج یخرجو، وہی نکالنا پیچھے بھی تھا، لتخرج الناس، ان اخرج، کہ تم نکالو، قومکا، تمہاری قوم کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَذَكِّرْهُمْ، ذکر، ذکر یذکر، تذکیر سے بنا ہے، ذکر سے، یاد دلانا. وذکر، اور یاد دلاؤ، ہم، ان کو، یہ امر ہے ذکرہ سے، ذکر، اور یاد دلاؤ ان کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، یوم کا پلورل ہے ایام، دن، ایام، اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کے بارے میں، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. ان فی ذالک، بے شک ان میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر کرنے والے کے لیے. اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَإِذْ، اور جب، قال موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ، اس کی قوم سے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، تمہیں دی ہیں، ان کو یاد کرو. اذ، جب، اب ان میں ایک بڑی نعمت تھی، اذ، جب، انجا ینجی، معنی ہوتا ہے نجات دینا. انجا، جب اس نے نجات دی، تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونا، تو ساما یسومو معنی ہوتا ہے برا عذاب دینا، تکلیف دینا، تکلیف کا مزہ چکھانا. یسومونکم، وہ تم کو عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب، بری تکلیف. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یذبحون، ذبح یذبح معنی ہوتا ہے ذبح کرنا، دال با ہاں اس کا روٹ ہے ذبح کرنا. وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ، استحیا یستحیی، ہاں یا اس کا روٹ ہے حیون، زندگی، اسی سے بنتا ہے استحیا، زندہ چھوڑنا، زندہ رکھنا. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، امرأتن کا پلورل نساؤن آتا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، ذالکہ ہی ہے یہ ایکچولی، ذالکہ کو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا یوز، یہ مخاطب کے اعتبار سے اس میں جو ضمیر ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. وَفِي ذَلِكُمْ، تو یہاں پہ مطلب یہ آپشن ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو ہی، کئی بار نہیں بھی ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے. وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی. اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑی بڑی آزمائش. اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تَأَذَّنَ تَأَذَّنُ، حمزہ زال نون روٹ ہے اس کا، اذن معنی اجازت ہوتا ہے، اور تأذن معنی ہوتا ہے بہت اچھی طریقے سے بتا دینا، بہت اچھے سے بتا دینا، تاکید کے ساتھ بتا دینا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تم کو اچھی طرح بتا دیا، لئن کہ اگر شکر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ یزید معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا۔ اور دیکھیں اس میں نے آپ کو پہلے ہی بھی بتایا تھا، یہ جو لام تاکید کے لیے ہوتا ہے اور اس میں نون تشدید آگے آتا ہے، تو اس میں معنی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ جب بات بولنی ہوتی ہے کہ بالکل ضرور بھی ضرور، ضرور ایسے، تو تب نون تشدید آتا ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور زیادہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب لشدید سخت ہے۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ وقال موسى، اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے یا تم انکار کرو گے، تو کافارا کا روٹ ہے، تب ناشکری کافارا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسی چیز کو، کافی، وہ اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات کو چھپاتا ہے اور اپنے دل کی گواہی کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ان تکفرو، اگر تم انکار کرو گے، انتم، تم بھی، ومن فی الارض، اور جو کوئی بھی، فی الارض زمین میں ہے، جميعا سب کے سب، اگر تم اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب اگر انکار کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لغنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو گے اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں گے تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبی والا ہے، اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، اگزامپل ہے تمہارے سامنے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ، کیا تمہیں نہیں آئی خبر، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر کیا تمہارے پاس نہیں آئی، علم کیا نہیں، یاتی عطا یاتی آئی، کم تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، کیا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں پتا چلا، ان لوگوں کی خبر تمہیں نہیں معلوم ہوئی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد، اور عاد کی قوم، وثمود، وثمود کی، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود۔ والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم، والذین، اور وہ لوگ جو من بعدهم، ان کے بعد ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی تمہیں، ان لوگوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ لا يعلمهم، ان کے بعد آنے والے لوگ، لا يعلمهم، نہیں تم جانتے ہو، علم يعلم مانے ہوتا ہے جاننا، لا يعلم نہیں جانتا ہے، ہم ان کو، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، یعنی ان کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی ان کو نہیں جانتا، یعنی تم ان کو نہیں جانتے ہو۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئے، جاءتہم، جاء مانے ہوتا ہے انا، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، فا تو ردو، رد ردو مانے ہوتا ہے واپس کرنا، لوٹانا، ردو ایدیہم، انہوں نے لوٹا دیے، ایدیہم
ان کے ہاتھوں کو فی افواہہم ان کے منہوں پر. اب دیکھیں اس کے دو میننگ ہیں. ردہ معنی ہوتا ہے لوٹانا، یعنی اب ایسے کر کے واپس منہ پہ ہاتھ رکھ لینا. ایک تو یہ آدمی حیرانی میں بھی رکھتا ہے اور بہت زیادہ ہنسی میں بھی رکھتا ہے. بہت زیادہ ہنس رہا ہو تب بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مذاق بناتے تھے ان کے رسولوں کا. جب وہ رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے باتیں بتائی ان کو، تو انہوں نے ان کا مذاق بنایا. اور ایک میننگ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رسولوں کے منہ پہ رکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انہیں بولنے نہیں دیا، ان کو تبلیغ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. وہ روکتے تھے کہ بس بس رہنے دو، نہیں سننا ہے میں تمہاری بات. تو ردو انہوں نے لوٹا دیا اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم ان کے منہوں میں، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہوں پر رکھ دیا، ان کے منہ پر رکھ دیا، بولنے نہیں دیا کہ چپ ہو جاؤ بس نہیں سننی تمہاری بات. اس طرح. یا پھر بہت ہنسی میں آدمی منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، یعنی مذاق بنایا انہوں نے. اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا اور انہوں نے کہا انا کفرنا ہم نے جھٹلایا، ہم نے انکار کیا اس کا جو ارسل تم بھی تم کو لے کر بھیجا گیا ہے. ارسل معنی ہوتا ہے بھیجنا، ارسل تم بھیجے گئے ہو. پیسیو ہے بھی جس کے ساتھ، یعنی جسے لے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو ہم نے جھٹلا دیا اور تمہاری بات ہم نے نہیں سنی. وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شکن شک میں ہیں، مما تدعوننا اس کی طرف سے، یعنی اس بات کی طرف سے ہمیں شک ہے، تدعوننا الیہ جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. تدعونا تم بلا رہے ہو، دعا دعو سے تدعو یہ سیکنڈ پرسن کا سنگولر تدعو ہو گیا، نون کے ساتھ پلورل ہو گیا. تدعونا تم بلا رہے ہو، نہ ہم کو بلا رہے ہو، الیہ اس کی طرف. تو جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم شک میں ہیں. مریبن اور مریب مانے ہوئی شک کو ہی بولتے ہیں، لا ریب فی ریب سے بنا ہے شک میں ڈالنا، یعنی ایسے شک میں جو پریشان کر رکھا ہے جس نے ہمیں. اور کہا کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. لا ریب فی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فی نہیں اس میں شک کوئی، تو ریب سے بنا ہے مریب شک میں ڈالنے والا. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. قالت کہا رسولہم ان کے رسولوں نے، ان کے پیغمبروں نے کہا اف اللہ کہ اللہ کے بارے میں شک تم کو شک ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے. فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. فاطر کہتے ہیں جو نئے سرے سے بناتا ہے. فاطر السماوات ابتدا کرنے والا. فاطر السماوات والارض زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا. ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يدعوكم دعا يدعو پکارنا، يدعوكم وہ پکارتا ہے بلاتا ہے تم لوگوں کو، ليغفر تاکہ وہ معاف کر دے، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، یعنی تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ اخر یؤخر تاخیر معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا. وَيُؤَخِّرَكُمْ اور تم کو مؤخر کر دے، إِلَى أَجَلٍ ایک مدت تک، مسمى طے کی ہوئی، ایک طے کی ہوئی مدت تک تم کو اور مہلت دے، وقت دے، تم کو زندگی عطا کرے. وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. قالوا ان لوگوں نے کہا ان انتم ان نہیں، انتم تم ہو، نہیں ہو تم، الا مگر، بشرون انسان، مثلنا ہماری طرح.
یعنی تم صرف ہماری طرح کے انسان ہو اور بس باتیں بنا رہے ہو، ادھر ادھر کی کوئی رسول وغیرہ نہیں ہو تم۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تمہارے پاس کچھ الگ سے طاقت اور معجزات تو ہے ہی نہیں۔ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ تريدون، اراد یریدو معنی ہوتا ہے چاہنا، تریدونا، تریدو یہ سیکنڈ پرسن سنگولر، تریدو تم چاہتے ہو، واو نون کے ساتھ پلورل، تم سب چاہتے ہو، ان تصدونا، صد سدو معنی ہوتا ہے پیچھے ہی تھا بھی صدد روکنا، ان کے، تصدو تم روک دو نہ ہم کو، اما اس سے، کان یعبد آباؤنا جس کی ہمارے ماں باپ، جو ہمارے باپ دادا تھے وہ عبادت کرتے تھے۔ فاتونا تو عطایتی سے ایتی، اور پلورل ہوگا تو نا، تم لے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین، سلطان معنی دلیل، مبین واضح، کوئی واضح دلیل لے کر آ جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ قالت کہا، لهم ان سے، رسلهم ان کے رسولوں نے، دیکھیے قالت یہ مؤنث ہے، فیمینین کا یہ صیغہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے یعنی بروکن پلورل، اس کے لیے مؤنث فارم یوز ہو جاتی ہے۔ رسول جو یہ رسول کا پلورل ہے، تو یہ سب میسکولین ہی ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مؤنث فارم قالا، قالا کی جگہ قالت یوز ہوا ہے، قالت، قالت کہا، لہم ان سے، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہے ہم، الا مگر، بشر مثلکم تمہاری طرح انسان، ولیکن اللہ لیکن اللہ، یمن فضل کرتا ہے، مننا یمن مانے ہوتا ہے فضل کرنا، احسان کرنا، اعلی جس پر، من یشاء اعلی من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، تو اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ فضل کرتا ہے ان پر۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے۔ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما كان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ان نأتیا، اتیاتی مانے ہوتا ہے، ابھی پہلے ہی بتایا تھا میں نے، آنا، ان نأتیا کہ ہم آئے، آگے با بھی ہے تو ہم لے آئے، تمہارے پاس، سلطان کوئی کوئی دلیل، اللہ مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے، یعنی ہم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتے، ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں اور جو بھی پیغام دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے دیتے ہیں، اور اگر کوئی دلیل بھی ہم لے کر آئیں گے تو وہ اللہ کی اجازت سے ہی، کوئی آیت کوئی نشانی ہم لائیں تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کرے، المؤمنون مومن، اور یہ کہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، وما لنا اور کیا، لنا ہمارے لیے، یعنی ہمیں، ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہوا ہمیں، اللہ کہ ہم نہیں، نتوکل، نتوکل ہم بھروسہ کریں، کہ ہم نہ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، کہ کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا حالانکہ، ہدانا ہدا اس نے ہدایت دی، نہ ہم کو، سبلنا ہمارے راستوں کی، اس نے ہم کو ہمارے راستے دکھائے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وَلَنَصْبِرَنَّ
सबर यसबिरु, सब्र करना। और लाम ताकीद आगे नून तशदीद, ये माने में ज्यादती के लिए आते हैं। वलनस्बिरन्ना, ये नून मुअक्कद भी बोलते हैं इसको। वलनस्बिरन्ना, और हम जरूर सब्र करेंगे। अलामा, उस पर जो आज़े तुम तकलीफ दोगे ना हमको, जो तकलीफ तुम हमको दोगे हम उस पर जरूर सब्र करेंगे। आज़ा युजी माने होता है तकलीफ देना, अजा हमजा जालिया। आज़ई तुमुना, जो तुम तकलीफ दोगे हमें हम उस पर सब्र करेंगे। वअलल्लाहि, और अल्लाह पर फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। यहाँ तक आज का हमारा सबक है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे और वर्ड्स बनेंगे इसके लिखेंगे।